السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے 21ویں سپارے کی سورہ روم کی ابتدائی 7 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سپر پاورز پر غلبہ. یہ دنیا جب سے قائم ہے اس وقت سے انسانی فطرت کے لحاظ سے ایک اصول بنا ہوا ہے کہ مختلف اوقات میں کوئی ایک شخص یا کوئی حکومت کہہ لیجیے، کوئی قوم کہہ لیجیے، اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں بڑا فن خواہ ہوں، مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جیسے کہا جاتا ہے ہم چما دیگرے نیست. اور جب یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر سامنے والا دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ تم میری بات مانو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو. یہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قابیل نے جو قتل کیا حابیل کو، وہ کس وجہ سے؟ وہ یہی تھی وجہ کہ اس کا کہنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ جو میں ہے یہ لے ڈوبتی ہے آدمی کو. اور کہا جاتا ہے کہ وہ بکری جو میں زیادہ کرتی ہے وہ سب سے پہلے چھری کے نیچے آتی ہے. تو ابتدائے آفرینش سے دنیا میں یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی قوم یا کوئی ملک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس بالادستی ہماری ہوگی، ہماری بالادستی کو مانو، ہم سب سے بڑے ہیں، بالفاظ دیگر ہم سپر پاور ہیں. ایک طرف انسانی جو جبلت ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے
اور اس قانون کو دو الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ لکل فرعون موسیٰ، بڑے بڑے فرعون پیدا ہوتے ہیں اور ان فرعونوں کی فرعونیت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو بھیج دیتے ہیں، یا انہی جیسی اور شخصیات آتی ہیں جو پہلے والوں کو بتا دیتی ہیں کہ تم جو سوچ رہے تھے وہ بالکل غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، اور تم یہ جو سوچ رہے ہو کہ جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس دو حکومتیں تھیں، اور دونوں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی تھیں، اور جو بھی سپر پاور سمجھتا ہے اس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اب دو بھی نہ رہیں، ایک ہو جائے، یہ جو دوسرا ہے اس کا دعویٰ ختم ہو جائے، اکیلا میں ہی سپر پاور کروں۔ تو لہٰذا جو اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں ان میں پھر اس وجہ سے جنگ جاری ہوتی ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس جو دو بڑی حکومتیں سمجھی جاتی تھیں اور دو اپنے آپ کو بہت بڑی طاقتیں سمجھتے تھے، ان میں آپس میں جنگ ہو گئی، اور اس جنگ میں ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور رومی جو ہے مغلوب ہو گئے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اس وقت تو مغلوب ہو گئے ہیں رومی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یہ پھر غالب آئیں گے۔ یہ رسا کشی چلتی رہتی ہے، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ اب دنیا میں اس وقت یہ دو بڑی حکومتیں تھیں، اور ادھر مکے والے جو ہیں وہ اپنا قلبی تعلق قائم کرتے تھے اہل فارس سے، ایرانیوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے والے بھی مشرک، وہ بھی مشرک، مکے والے بت پرست تھے، اور وہ جو تھے اہل فارس وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رومی جو ہے وہ عیسائی تھے، اور عیسائی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ماننے والے تھے، انبیاء کے ماننے والے تھے، تو وہ بھی نبی کے ماننے والے اور مسلمان بھی نبی کے ماننے والے، تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو ایک درجہ نسبت حاصل تھی رومیوں سے، اور وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ جو جنگ ہوئی فارس اور روم کے درمیان، تو اس میں فارس کو فتح ہو گئی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے اور ان پر غالب آ گئے اہل فارس۔ تو فارس کی جو فتح ہوئی اس پر مشرکین خوش ہو گئے اور خوشی سے ناچنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج مشرکین اہل کتاب پر غالب آئے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی مشرک ہیں اور تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے وہاں مشرکین غالب آئے ہیں اہل کتاب پر، اسی طرح سے یہاں بھی مکے میں بھی ہم مشرک ہیں اور تم اہل کتاب ہو، ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے کہنا چاہیے فل ساؤنڈ میں پورا اسپیکر کھولا ہوا تھا اور مستقل اس کو ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ روم کی ابتدائی آیات۔ اور سورہ روم کی ان ابتدائی 7 آیتوں میں جن باتوں کا تذکرہ ہے اس میں اہم بات ہے کہ اس میں 2 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ قرآن کریم نے 2 پیشن گوئیاں کی ہیں۔ پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ بھائی رومی فی الحال تو مغلوب ہیں، لیکن چند ہی سال بعد یہ غالب آ جائیں گے۔ اب مسلمانوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ رومی اس وقت مغلوب ہیں، آگے چل کے غالب آ جائیں گے، اس سے مسلمان خوش ہو گئے۔ لیکن ظاہری حالات پر نظر ڈالیں تو ظاہری حالات کے لحاظ سے یہ بات بہت زیادہ بعید القیاس لگتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روم ایک چھوٹی سلطنت تھی، فارس ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔
ہزارہا سال سے ان کی حکومت چلی آ رہی تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، فوج اور لشکر بہت بڑے تھے اور وہ اسلحے سے لیس تھے۔ ایسے حالات میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ رومی پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے، تو ایسی عظیم شان سلطنت کے متعلق یہ پیشن گوئی قرآن کریم کی طرف سے یہ کوئی معمولی نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ پھر قرآن کریم کا انداز ایسا ہے کہ بات جو ہے وہ گول مول انداز میں نہیں کہی جاتی، بالکل کھل کر قرآن کریم کہہ رہا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کچھ عرصے کے بعد غالب ہوں گے یہی رومی، اور یغلبون کہتے تھے تو بھی مفہوم یہی تھا کہ غالب ہوں گے، لیکن یغلبون سے پہلے سین لگا دی، سیغلبون ان قریب، یعنی بہت جلد ایسا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ کہہ دیا گیا کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے تو ہر ایک کے کان کھڑے ہو گئے، بھائی ہونے والا ہے، اچھا کتنا ٹائم لگے گا؟ تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت بھی کر دی، فی بضع سنین، چند ہی سال میں۔ بضع کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 سال 7 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال، اس سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، اتنے کم عرصے میں یہ رومی جو ہے غالب آ جائیں گے۔ یہ پہلی پیشن گوئی تھی قرآن کریم کی طرف سے، اور دوسری پیشن گوئی اس سے بڑی تھی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ابھی تو رومی غالب آئیں گے اور کچھ عرصے کے بعد تم غالب آ جاؤ گے ان دونوں پر۔ یہ جو اس وقت 2 سپر پاورز بنی ہوئی ہیں، ان کو تم ملیامیٹ کر دو گے اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے تو اس سے بڑی کیا بات تھی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا چند ہی سال میں تم ان دونوں پر غالب آ جاؤ گے۔ تو مسلمانوں کو جب یہ خوشی ملی، اس طرح مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی، اور خوشخبری صرف سنانے پر اکتفا نہیں کیا گیا، اگلا جملہ ہے وعد اللہ۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی اور مسلمان خوش ہو گئے، اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ خوشخبری مل رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ مسلمان اس وقت خوشی سے کہنا چاہیے ان کے دل لبریز ہو گئے، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش نظر آنے لگے کہ اچھا ایسا بھی ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی رومی غالب آ گئے اور آگے چل کے مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، سپر پاور سب ختم ہو جائیں گے، یہ تمام باتیں قرآن کریم کہہ رہا ہے، سورہ روم کی آیات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک کام ماضی میں ہو گیا، اس کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کیا قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہ پرانے قصے سنا دے کہ بھی فلاں وقت ایسا ہوا، فلاں وقت ایسا ہوا اور دیکھو یہ ہوا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم نے اگر کوئی واقعہ کسی قوم کا تذکرہ کیا ہے، کسی بات کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم میں تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب قانون ہے قیامت تک کے لیے۔ تا قیامت یہی ہوگا کہ سپر پاورز آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور آپ کے اور ہماری نظروں کے سامنے ٹکرا رہے ہیں۔ اور جب سپر پاورز ٹکرائیں گے 2 کافر، آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ہوگا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ جیسے کہ اس وقت مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی تھی، وہ خوشخبری صرف ان لوگوں تک محدود نہیں تھی، وہ خوشخبری آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ العزیز دنیا میں اگر اس وقت کچھ لوگ ہیں جو سپر پاورز اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، وہ ملیامیٹ ہوں گے اور غلبہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اس وقت بظاہر مسلمان کمزور حالت میں ہیں، لیکن مستقبل انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے غلبے کی شکل میں ہوگا، اور یہ غلبہ مسلمانوں کو جو ملے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور غالب ہو، نہیں، تم ہی غالب ہوگے۔
اس کے لیے شرط ہے چھوٹی سی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن گئے، اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، تمہارے عمل سے پتہ چلا کہ واقعتاً تم مسلمان ہو، تو خدائی وعدہ ہے، شرط ہے مسلمانوں کی ایمان پر استقامت۔ اگر مسلمان ایمان پر اپنی استقامت دکھائیں گے، اور یہ ماضی میں بارہا ایسا ہوا ہے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بار بار ہوتا رہتا ہے، مسلمان جب بھی ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے انہیں نوازتے ہیں۔ تو کہنے والا کہے گا کہ مولوی صاحب یہ تو سب پرانی باتیں ہو گئیں، اور اب آپ کیا سنا رہے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ بھائی ماضی میں جو کچھ ہوا، ہماری تاریخ اس کی گواہ موجود ہے، ہماری تاریخ میں اس کی گواہی موجود ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ماضی کی مثالوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیجئے، زمانے قریب میں اس کی دو مثالیں ہیں جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مثال ہے ترکی کی۔ ترکی وہ ملک ہے جہاں 100 سال تک لبرل اور سیکولر اسٹیٹ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام کا نام لینا گناہ تھا، قرآن کریم کسی کے پاس سے اگر کسی گھر سے نکل آتا تو اس پورے گھر والوں کو جلا دیا جاتا، جتنے افراد ہیں گھر میں سب کو جلا دو، کیوں؟ ان کے پاس قرآن کیوں نظر آیا؟ تو قرآن کریم نظر نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، اور جناب علی کمال اتاترک نے جو کچھ کمال دکھائے وہ سارے وہاں ہوتے رہے۔ مداری اپنا کھیل دکھاتا رہا، ڈگڈگی بجاتا رہا، لیکن کب تک؟ ایک وقت آیا کہ وہ ناک رگڑنے لگے، اور جناب علی اللہ تعالیٰ نے زمانے قریب میں طیب اردگان کی شکل میں اسلامی غلبے کی لہر سامنے آ گئی، اور پتہ چلا کہ وہ 100 سال کی ان کی کوششیں ملیا میٹ ہو چکی ہیں، وہ اپنی کوششوں میں ناکام و نامراد ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے۔ اور اس خائب و خاسر ہونے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے حکمرانوں نے۔ میں نے نام لیا طیب اردگان کا، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی نفاذ شریعت کے اعلان کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کرے کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر بھی اسلام نافذ ہو، اور اسلام کی جو بہاریں ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر ہم صرف اس انتظار میں رہے کہ سارا کام حکمرانوں کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، تو یہ غلط بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، مجھے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور کس طرح سے کردار ادا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں نظام اسلام کا نفاذ ہو سکتا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس وقت اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی اور نہیں ہے، دشمن نہیں، میں ہوں اور آپ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ ہم نظام اسلام نہیں چاہتے، ہم ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نظام آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، جیسے ہم سے ہمارا جینا دوبار ہو جائے گا۔ خدا کے بندو، اسلام کے نظام کو آنے تو دو، اسلام کے نظام معیشت کو آنے تو دو۔ ایسا سنہری دور آئے گا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یہ سود کا لعنتی نظام، اس سے نجات کے لیے میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ اس سے نجات کے لیے جو کوششیں مجھے اور آپ کو کرنی ہیں وہ کوششیں ہم نہیں کر رہے۔ عدالت میں اگر ریٹ داخل کر دی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے خلاف کتنا احتجاج کیا، ہم نے کتنا کہا کہ نہیں بھائی یہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے؟ تو جتنا ہمیں احتجاج کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نظام اسلام کے نفاذ کے فیور میں نہیں ہیں، حق میں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اب بھی جاگ جائیں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کریں۔ تو ایک مثال تو میں نے دی ہے ترکی کی، اور آخر میں دوسری مثال دے رہا ہوں ہمارے افغان بھائیوں کی۔ ہمارے پڑوس میں افغان بھائیوں نے نفاذ اسلام پر کمر ہمت کس لی، تو کیا ہوا؟ غیبی مدد کے سامان ہوئے۔ ایسا عجیب و غریب حیران کن منظر دنیا نے دیکھا کہ 18 ممالک ہیں، 18 ممالک کا اتحاد ہے نیٹو کے نام سے، اور جناب علی سپر پاور سب آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ سارا کا سارا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سپر پاور ہونے کے دعوے دار افغانستان کے پہاڑوں سے سر ٹکرا کر خود ہی پاش پاش ہو گیا، اور
وہ خود جو ہے ناک رگڑتا ہوا آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب ہمیں جنگ نہیں کرنی، اب ہمارے بہت بہت نقصان ہو گیا، اب ہمیں جو ہے اس جنگ سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ کن لوگوں کے ہاتھوں ہوا؟ وہ نہتے جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ظاہری اسباب تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑا اسلحہ تھا، ایمانی طاقت، ایمانی قوت۔ ایمانی قوت سے وہ پتھر اٹھا کر ٹینک کو مار رہے ہیں تو ٹینک پر پتہ چلا اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ٹینک پر پتھر مار رہے ہیں تو ٹینک جل رہا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے، ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت ہے میرے بھائی ایمانی طاقت ہے۔ اور اس وقت وہ اگر دنیا کی یہ بڑھتی ہوئی سپر پاورز اگر ان کے سامنے ناک رگڑ رہی ہیں تو یہ برکت کس چیز کی ہے؟ یہ برکت ہے نفاذ اسلام کی۔ قریب کی ان دو مثالوں سے خدا کرے کہ ہم سیکھ جائیں، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے ہم تمہیں غالب کریں گے، شرط کیا ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ ہم بھی اگر اپنے مومن ہونے کا ثبوت دے دیں تو انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہے، اور پھر مسلمان ہی سپر پاورز کہلائیں گے۔ مسلمانوں کو سپر پاور بننے سے کوئی روک نہیں رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم سپر پاور نہیں بن سکتے، لیکن ہم ذرا اپنی ایمانی طاقت کا مظاہرہ تو کریں، ہم اپنی ایمانی طاقت کو سامنے تو لائیں، دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں ایمان پر اگر ہم نے استقامت اختیار کر لی تو انشاءاللہ العزیز سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت وہ مسلمانوں کی قوت ہوگی، اور انشاءاللہ مسلمان غالب آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اسلام کا غلبہ ہوگا۔ خدا کرے کہ اس غلبے کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور خدا کرے کہ ہم اس کے لیے وہ تدابیر اختیار کریں جو ہماری شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، ان تدابیر کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فتح و کامرانی ہمارا ہی مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ دعائے صحت کی درخواست ہے جناب محمد زبیر صاحب، شفیع الرحمان صاحب، نور الحق صاحب اور ان کی اہلیہ، عبد الحادی صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، طارق وسیع صاحب، شعیب صاحب کے والد، طاہر طلحہ صاحب، زبیر صاحب کی والدہ، شاکر صاحب کی والدہ، سلیم صاحب، سعید بیگ صاحب کی اہلیہ، جناب بھائی عرفان صاحب، سائم شفیع کی نانی صاحبہ، اور علی ابو بکر کی والدہ علیل ہیں۔ اس کے علاوہ اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعائے صحت کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ روزگار کے سلسلے میں جو فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکر مندی کا بھی خاتمہ فرمائے، اور رشتوں کے سلسلے میں جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے، اور غیب سے اچھے رشتوں کے انتظامات اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے۔ جن طلباء نے امتحانات دیے ہیں یا امتحانات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کوششوں میں کامیاب و بامراد فرمائے۔ مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب، شہزاد صاحب کی والدہ مرحومہ، ریاض صاحب کے والد صاحب جناب نور الحسن صدیقی صاحب، اور عدنان سعید صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين
وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى
أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي. السلام علينا من الله. اللهم صل اللهم إني ظلمت نفسي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمیں جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما, جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے کریم آقا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما, ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما. اے کریم آقا ہماری اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما, ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما. اے کریم آقا اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر اے اللہ ہم اپنی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نازل فرما دیجئے. اے اللہ ہم یہاں پر کسی دنیا کے کام کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے. اے اللہ یہاں پہ کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں
نہیں مل لی، فقط آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کے حکم پہ جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت سے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما کر اللہ اس کی برکت سے ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر کو کھول دیجئے، اللہ رحمت کی چادر کو ڈھانپ دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو اس کی برکت سے حل فرما دیجئے، انفرادی مسائل کو حل فرما دیجئے، اجتماعی مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے اس ملک پاکستان کے حالات کو سدھار دیجئے، اللہ اس ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے، اللہ اس ملک کو معیشت کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما دیجئے، سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما دیجئے، عسکری اعتبار سے استحکام نصیب فرما دیجئے، اللہ اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ کریم آقا اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، ہاں اسلام کا بول یہاں پر بارہ فرما۔ اللہ ہم میں جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ ہمارے قریبی ساتھی حافظ عزیر صاحب کی اہلیہ ہسپتال میں داخل ہے، ولادت کا مرحلہ ہے، اے کریم آقا اپنی رحمت سے اللہ عافیت کے ساتھ ان مراحل کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے۔ جناب شاکر صاحب کی والدہ حافظ نعمان راشد صاحب، ارشاد صاحب کے والدین، جمال صاحب کی اہلیہ اور صاحبزادی اور سلیمان صاحب علیم ہیں، اللہ انہیں بھی اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اشرف صاحب کی صاحبزادی، شہباز صاحب کی دادی اور جناب نور الحسن صدیقی صاحب، اے اللہ یہ حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔